علامہ مجلسی بہار الانوار میں، شیخ توسی تہذیب میں اور دیگر مؤلفین نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 2 غلاموں کو دیکھا گیا جن کے پیروں میں بھاری زنجیریں تھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگرچہ ان زنجیروں کا وزن فلانے مقدار کا نہیں ہوا تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہوں گی۔ دوسرے غلام نے بھی یہی کہا، اگرچہ ان زنجیروں کا وزن اس طرح نہ ہوا جس طرح تم نے کہا ہے تو میری بیوی کو بھی 3 طلاقیں ہوں گی۔ ان غلاموں نے مالک سے التجا کی کہ وہ ان کی زنجیریں کھول لیں۔ ان غلاموں کے مالک نے کہا، اگرچہ میں نے تمہاری زنجیریں اتاری تو میری بیوی کو بھی 3 طلاقیں ہوں گی جب تک میں ان زنجیروں کے وزن کے برابر صدقہ اور خیرات نہ کروں۔ وہ معاملہ حضرت عمر کے پاس لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس مالک اور غلام کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ تینوں جائیں اور اپنی اپنی زوجہ سے الگ ہو جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے مالک اور غلاموں کو امیر علیہ السلام کی طرف بھیج دیا۔ جب وہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، قیدیوں کو سامنے لایا جائے اور ان کی زنجیروں کو ڈوری سے باندھ دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بہت بڑا برتن منگوایا۔ اس کے بعد فرمایا، ان غلاموں کے پیر زنجیروں سمیت اس برتن کے بیچ رکھے جائیں اور اسی برتن میں پھر پانی ڈالا جائے جب تک وہ بھر جائے۔ پھر زنجیروں کو ڈور سے کھینچا جائے تو وہ پانی نیچے چلا جائے گا۔ اس حد کا نشان لگایا جائے جب تک پانی سے برتن بھر جائے۔ پھر زنجیر کھینچ کر اس میں لوہے کے ٹکڑے ڈال دی جائیں جب تک وہ پہلی حد تک پہنچ جائیں۔ پھر لوہے کے ٹکڑوں کا وزن کیا جائے تو وہی زنجیروں کا وزن ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ ابن شہر عاشور مناقب میں کہتے ہیں کہ ایک بچے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے باپ کے مال کا مطالبہ کیا۔ اس نے بتایا، میں مدینے میں ہوں اور میرے باپ کو کوفے میں انتقال کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو ڈانٹا اور کہا، تمہارا دماغ خراب ہے، کوفہ میں مرنے والا تمہارا باپ کیسے ہو سکتا ہے جب وہ اتنے بزرگ تھے کہ اولاد کے لائق نہیں تھے۔ بچہ روتے ہوئے مسجد سے باہر نکل رہا تھا کہ راستے میں اس کو حضرت علی علیہ السلام ملے۔ امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کو مسجد میں لے کر آئیں، آج میں اس کا فیصلہ کروں گا جو خداوند عالم نے 7ویں آسمان پر کیا ہوگا، یہ فیصلہ ہو کر رہے گا جس کو خدا نے برگزیدہ بنایا ہوگا اور اپنے علم کے لیے چنا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بچے کے باپ کی قبر کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ کوفے میں تھے، پر ان کی لاش کو مدینے میں لایا گیا اور دفن کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، چلیں بچے کی والد کی قبر پر چلیں۔ تو قبر پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب قبر کی کھدائی کریں اور اس کی پسلی کی ہڈی نکال کر مجھے لا کر دیں۔ قبر کی کھدائی ہوئی اور پسلی کی ہڈی لائی گئی۔ امیر علیہ السلام نے وہ ہڈی بچے کو سونگنے کو دی۔ بچے نے جیسے ہی ہڈی کو سونگا تو اس کے ناک سے خون کا فوالہ بہہ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ لاش واقعی اس بچے کے لیے باپ کی ہے، اس شخص کا مال اس بچے کے لیے حوالے کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہڈی کے سونگنے سے خون آ جائے اور ہم مال اس کے حوالے کر دیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، چلیں اب یہی ہڈی دوسروں کو سنگائی جائے۔ جب وہ ہڈی دوسروں کو سنگائی گئی تو کسی پر بھی اثر نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک بار پھر بچے کو سنگائی جائے۔ جیسے ہی بچے نے ہڈی کو سونگا، اس کی ناک سے خون کا فوالہ جاری ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ فوت شدہ اس بچے کا باپ نہ ہوتا تو اس کے ناک سے خون نہیں بہتا۔ اسی طرح حضرت عمر علیہ السلام نے اسی فوت شدہ شخص کا سارا مال اس بچے کے حوالے کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی جھوٹا ثابت کیا گیا ہوں۔